خدا کا آج ماتم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ درود پر محمد۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، اس سال کے عشرے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ میں آپ حضرات کا دل کے گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا۔ ہمارے ٹرسٹی صاحبان جو ہیں، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ حسین کا ذکر، عالم کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے۔ جس نے بھی کسی طرح سے بھی اس مجلس میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہو، مومنین ہوں، اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرمائے۔ خاص کر کے ہمارے نوجوان جو بڑے غور سے سن رہے ہیں اور عشرے میں پورے میں دیکھا آ رہے ہیں باقاعدہ، اللہ ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ جو مومن مومنات، سادات غیر سادات بیمار ہیں، اللہ آج کی رات کے صدقے میں ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ خاص کر کے ہمارے بزرگ قبلہ نور محمد شاہ کی بیٹی کو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات جو ہیں میرے لیے بھی دعا مانگیں، میری صحت یابی کے لیے، کیونکہ تھوڑی طبیعت میری علیل ہے، لیکن پھر بھی میں نے مجلس پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کی، کیونکہ میں جب ممبر پر ہوتا ہوں تو بیمار نہیں ہوتا۔ یہی شفا دین اور معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری آخری نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ راستے تمہیں خدا کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہی میرا حکم ہے، یہی میری وصیت ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو۔ آئیے آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پھر اطاعت کس کی کریں، پیروی کس کی کریں۔ ویسے تو بہت سی آیتیں ہیں، لیکن قرآن حکیم کی ایک مشہور آیت ہے جس پر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ آج آخرات عزاداری پر بات کرنی ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ نساء میں، اور اگر یہ آیت سمجھ میں آ جاتی پورے قرآن حکیم کی یہ ایک آیت، تو آج مسلمان آپس میں نہ لڑتے۔ صرف یہ ایک آیت پر، حالانکہ لاشعوری طور پر وہ بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر تمام مسلمان بھائی اسی پر متفق ہو جاتے تو آج یہ مذہبی جھگڑے، یہ فسادات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی،
اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اب ترجمہ کیا ہوا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور حاکم وقت کی۔ یہ حاکم وقت کہاں سے آ گیا؟ اور جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں سارے علماء کا میں بہت احترام کرتا ہوں، خاص کر کے جو موب اہل بیت ہیں ان کا میں دل کی گہرائیوں سے ادب بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر اول الامر کی معنی ہیں حاکم وقت، تو جب سے پاکستان بنا ہے مولوی صاحبان نے ہر حکومت کی مخالفت کی۔ جب سے پاکستان بنا ہے قائد اعظم مرحوم سے لے کر ابھی تک، ابھی بھی ہمارے پریزیڈنٹ کے وردی کے پیچھے پڑے، وردی اتارو بھائی، وردی نے تمہارا کون سا گناہ کیا ہے؟ یا دوسرے الفاظوں میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان کے بنائے ہوئے کو ماننے سے آدمی مومن نہیں بنتا اور نہ ماننے سے آدمی کافر نہیں بنتا۔ انسان کے بنائے ہوئے کو نہ ماننے سے آدمی مومن نہیں بنتا اور نہ ماننے سے آدمی کافر نہیں بنتا۔ تو ایک ہی فرقہ ہے جو 1400 برس سے ایک ہی ترجمہ کرتا ہوا ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ جو امر کے صاحب ہیں، جو امر کے صاحب ہیں ان کی اطاعت کرو، جو صاحبان امر ہیں۔ ہم نے کل بھی ترجمہ یہی کیا تھا 1400 برس پہلے بھی، اور ہمارے ہر امام نے ہمیں یہی بتایا۔ ہم نے ترجمہ اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے ایمان نے جس طرح بتایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلی رات میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ایک اللہ لہ الخلق والامر، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے امر۔ خلق بھی مخلوق ہے، امر بھی مخلوق ہے۔ خلق بھی مخلوق ہے، امر بھی مخلوق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ خلق ہوتا ہے تدریجی، آہستہ آہستہ آہستہ، امر ہوتا ہے اشارہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اللہ نے کہا کن، ہو گیا۔ یہ کن بھی اللہ نے سمجھنے کے لیے کہا ہے، اللہ کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ ہے شاہ تو کن، یہ امر مخصوص۔ آئیے صاحبان امر، ایک ہوتا ہے مالک، دوسرا ہوتا ہے صاحب۔ مالک میں اور صاحب میں فرق ہے۔ ایک ان پڑھ ہے بیچارہ کسان ہاری، اس نے پین خرید لی ہے، ان پڑھ، وہ اس کا مالک ہے، اس کے جیب میں پین پڑا ہوا ہے، وہ مالک ہے لیکن صاحب نہیں، وہ چلانا نہیں جانتا، وہ لکھنا نہیں جانتا۔ ایک کے پاس تلوار ہے، تلوار کا مالک ضرور ہے لیکن وہ لڑ نہیں سکتا کیوں؟ وہ تلوار کا صاحب نہیں ہے، یعنی اقتدار ہے اسی پر۔ تو صاحبان امر وہ ہوں گے جن کو ہر امر پر اقتدار ہو۔ اگر اقتدار نہیں ہے تو وہ اول الامر نہیں ہے۔ صاحبان امر اور رسول کی اطاعت کو، اور اللہ نے اپنی اطاعت اس لیے کیا، یہ اطاعت کے لئے نہیں ہے، میں یطع رسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی۔ پورے قرآن حکیم میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے خدا کی۔ پورے قرآن کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے خدا کی اطاعت کی اس نے رسول کی۔ یہ ملے گا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی۔ اس آیت سے کوئی دلیل نہیں ہے میرے رسول کی سمت، یعنی رسول کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے۔ خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہم سے کلام کیا، تو دیکھو رسول کو پہچانو خدا کو، دیکھو رسول کو پہچانو خدا کو۔ اور پھر دوسرا جو ہے جو بڑی بات ہے کہ اللہ نے شاد فرمایا اسی سورۃ الانعام، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ
او الخوف اذاعوا به، جب ان کو کوئی خوف کی خبر پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے خوف کی یا امن کی تو اس کو پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں جگہ کے لیے۔ جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے چاہے امن کی ہو چاہے خوف کی تو اس کو پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں، عوام میں، تاکہ جھگڑا پیدا ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ نے کاش اسی کو پھیلانے سے پہلے اسی خبر کو رجوع کرتے رسول کی طرف اور صاحبان امر کی طرف، تاکہ وہ علم کے ذریعے حقیقت تک پہنچے۔ دو باتیں ظاہری، ایک تو علم وہ ہو سکتا ہے جو جیسا رسول کا علم ویسا علم کا، دوسری بات یہ کہ علم رسول کے زمانے میں موجود تھے، علم رسول کے بھی زمانے میں موجود تھے۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ عمل کی معنی کیا ہے؟ اگر عمل کی معنی ہمیں سمجھ آ گئی، امر پھر سمجھے امر جس طرح روح میں نے بتا یسألونک، یہ جسم تھا، یہ خلق تھا، لیکن یہ نام ثم انشأنا خلقنا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ہم نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا، کیسے؟ روح جائز۔ اب یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، ان کو کہو کہ روح میرے پروردگار کی طرف سے امر ہے۔ روح ہے امر، یہ ہے جسم، اس میں پڑا امر۔ اب اول امر وہ ہوگا جو روح کا مالک بھی ہو صاحب بھی ہو، جس کا روح پر اقتدار ہو، روح پر اقتدار ہو۔ اور اگر کوئی کسی کو لے کر آئے زندہ کو کہ مر گیا ہے اور میرے مولا کو کہے کہ نماز پڑھ، اور میرے مولا کہے تو آج میں نماز پڑھوں تو کہاں پڑھ، اور جب میرے مولا نے نماز پڑھ لی جنازے کی تو اس کو کہاں اٹھو؟ مولا نے فرمایا قیامت میں بھی جب میں کہوں گا تب اٹھے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ میرے حبیب تمہاری شریعت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شریعت میں نے عالم امر سے تمہیں دی ہوئی۔ شریعت ہے امر، شریعت ہے امر۔ اب اول امر وہ ہو جس کو شریعت پر اقتدار ہو، شریعت میں اقتدار۔ کوئی شریعت کی بات پوچھو اور نہ بتائے، سمجھنا وہ اول امر نہیں ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا۔ پھر ارشاد ہوا شریعت امر ہے، روح امر ہے، پھر ارشاد ہوا سورت حج میں، الحج میں فلا ینازعنک فی الامر، کسی کو حق نہیں پہنچا کہ رسول سے دین کے بارے میں جھگڑا کرے، کسی کو حق نہیں۔ یہ ایک جملے کی تقریر ہے، فلا ینازعنک فی الامر، میرے حبیب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ سے کوئی دین کے بارے میں جھگڑا کرے، یعنی بچوں دین کے بارے میں رسول سے جھگڑا کرے، سمجھنا وہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ دین ہے امر، دین ہے امر۔ اب اول امر وہ ہوگا جس کو دین پر اقتدار ہو۔ اگر دین پر اقتدار نہ ہوتا، دین ہے کیا؟ دین ان کے چلنے پھرنے کا نام ہے، ان کے حرکات اور سکنات کا نام ہے۔ یہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، یہ کہیں اٹھو تو اٹھو، یہ دین ہے۔ شریعت دین، دین دین، شریعت امر، دین امر، روح امر۔ اور پھر شاد ہوا سورت اطلاق میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ہم نے تمہارے طرف قرآن کو نازل کیا، وہ امر ہے۔ قرآن بھی امر ہے، قرآن بھی امر ہے، قرآن
آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الرعد میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ کو چلایا جاتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے؟ سوال بھی خدا پوچھ رہا ہے، جواب بھی خدا دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے؟ تو یہ قرآن ہے تو پھر چلاؤ وہاں، یہ قرآن ہے تو پھر اردو سے بات کرو، یہ قرآن تو زمین کے فاصلے طے کرو، کیوں سوار ہوتے ہو جہاز میں؟ بھائی ہم تو قرآن کے واسطے نہیں اور تو قرآن کے واسطے ہیں، تو حج میں جہاز نہیں تو ہے، یہاں قرآن پڑھو وہاں مکے میں پہنچ گئے، پتا چلا قرآن نے دعویٰ کی ہے، قرآن ہے قرآن ہے اب یہ کام وہ کرے گا جو الامر ہوگا۔ یہی سبب ہے یہ مباہلے میں آئے تو پادری نے کیا کہا؟ انی لا ارا وجوہن، ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ارادہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ پتا چلا قرآن نے دعویٰ کیا اقتدار ہے الامر کا، قرآن امر ہے، یہ الامر ہے، اور پھر ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کے ذریعے، جس کے وسیلے پہاڑ کو چلا جاتا، جس کے وسیلے زمین کے فاصلے سے وسیلے، جس کے وسیلے سے مردوں سے کلام کیا جاتا۔ پتا چلا قرآن بھی وسیلے کا اقرار سے، جو وسیلے کا اقرار میں ہو اور میں یا اللہ مدد، تو سمجھنا وہ قرآن کا اقرار ہی ہے۔ جو وسیلے کا انکاری ہے وہ کون ہے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن تھا، یہ الفاظ ہیں سورۃ المنافقون کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے گناہ معاف کرائے، جب منافقین کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ ابھی میں یہ بات نہیں کرتا لیکن کبھی ٹی وی دیکھا ابھی بہت ہی ہمارے دوست بزرگ اسغر صاحب تک رہے تھے اور اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی حوالہ دیا کہ منافق کیسے پیدا نہ جائے۔ کہا صحیح بخاری میں ہے کہ جو صحابی رسول تھے ان کا آج بھی صحیح بخاری میں کہو ہے کہ کننا نعرف المنافقین، بالکل سمجھ لیا ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو سمجھتے تھے جو علی سے گزرتا تھا، رسول کے زمانے میں پتا چلا رسول کے زمانے میں بھی علی کے دشمن تھے۔ نعرہ حیدری، یستغفر لکم رسول اللہ، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تعالو آؤ، منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے گناہ بخشوائے، لگاؤ سم تو گردن کو جھٹکا دے، پتا چلا جو گردن کو جھٹکا دے سمجھنا وہ منافق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْا رُؤُوسَهُمْ، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے گناہ بخشوائے تو وہ گردن کو زبان سے نہیں کرتی،
گردن کو جھٹکا دیتے ہوں. اللہ نے فرمایا رائٹ تم میرے رسول دیکھ رہے ہو, میرے رسول ان کو دیکھ رہے ہو, میرے رسول ان کو دیکھ رہے ہو, میرے رسول ان کو دیکھ رہے ہو. پتا چلا آج بھی آیت ہے تو جو گردن کو موڑتے ہیں رسول آج بھی ان کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو رسول کے وسیلے کے انکاری ہے رسول ان کو دیکھ رہا ہے. رائٹ یہ ستون یا آواز یہ وہی ہے جو خدا کے راستے سے منع کرتے ہیں, خدا کے راستے سے منع کرتے ہیں. مستکبرون اور یہ متکبر ہے. پتا چلا جو وسیلے کا قائل نہیں خدا کی نظر میں وہ منافق ہے. جو وسیلے کا قائل نہیں, ایسا قرآن ہوتا, ایسا قرآن کوئی ایسا قرآن لو ان قرآن کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا جاتا, جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے. جب قرآن کی دعویٰ ہے تو دلیل کہاں ہے؟ جب قرآن کی دعویٰ ہے تو دلیل کہاں ہے؟ صرف اور صرف ہمارے مذہب کے پاس, ہم شیعوں کے پاس ہے. یہی سبب تھا. ارے جب اللہ کو اور رسول کو پتا تھا کہ خیبر علی کے سوا فتح نہ ہوگا, جب اللہ کو بھی پتا تھا رسول کو بھی پتا تھا کہ خیبر علی کے سوا فتح نہ ہوگا, تو پھر رسول نے کیوں کہا علی کو کہا مدینے میں رہے؟ کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا, قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ایسا قرآن ہونا چاہیے جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جائیں. ارے کچھ ذاکر بنتے ہیں کہ علی ہوا میں رہا تھا. ارے یہ دین کی عقل کے خلاف, علی ہوا میں نہیں رہا تھا, علی نے ارادہ کیا زمین سمجھ گئی. نعرہ حیدری. وقت ان کی مٹھی میں بند ہے. یہ ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے اور کل مبل موتا, اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا. کرو مردوں سے کلام, یہاں تو الٹا ہے. بھائی سکرات میں ہے یاسین پڑھو تاکہ مر جائے. خدا فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا ہے, یہ الٹا کرتے ہیں, زندہ کو مارتے ہیں. تو ایسا لے کر آؤ نا کوئی, تو لے کر آؤ نا. آئیے ایک مثال نہیں ہزاروں مثال ہیں تاریخ میں بھرے پڑے. ایک مرتبہ جناب قمبر جناب علیہ السلام کے ساتھ ہے, ایک قبر پر مر لیا, ٹھوکر مارے اور کہا نے دینا جب گھر جائیں تو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا. جب گھر جائیں تو کہنا مجھے علی نے زندہ کیا, علی نے. جناب قمبر فرماتے پھر میرا مولا علی دوسری قبر پر آیا, وہاں نماز پڑھی دعا مانگی اور پھر اشارہ کیا, پھر ایک عورت نکلی. تو قمبر نے فرمایا کہ میں مولا کے قدموں پر گر پڑا اور کہا مولا ایک قبر کو آپ نے ٹھوکر ماری, دوسرے پر آپ نے دعا مانگی. کہا قمبر سمجھ نہ ہو تو آج سمجھے, اگر دونوں قبروں کو میں ٹھوکر مارتا تو کہتا علی اللہ ہے, اور میں دونوں کو دعا مانگتا تو کہتا علی محتاج ہے. آج میں نے تمہیں بتایا تو میں نے خدا ہوں اور اللہ کے سوا میں کسی کا محتاج ہوں, بلکہ میں قرآن کا وارث ہوں. نعرہ حیدری. اقتدار امر کیا میں نے آپ کو بتائی, امر کی میں نے کیا کہا, امر مانے روح, امر مانے شریعت, امر مانے دین, امر مانے قرآن. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت کاف کے. بھئی گھبرا تو نہیں ہے, مجھے یقین ہے آج رات سونے کی نہیں ہے. آپ مجھے غور سے سنیں, سردی باہر ہے واقعی, لیکن کیا کریں, سردی ہو گرمی ہو یہ حسین کی زاداری ہوتی رہے گی. یہ الفاظ ہیں, اسی آج کو میں نے ایک رات پڑھا تھا لیکن اور موضوع تھا وہ میرا. ارشاد ہو رہا ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا
لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ہم نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، وہ جن تھا، اور اس نے میرے امر کا انکار کیا. امر مانا سجدہ، امر مانا سجدہ. کتنا بڑا جملہ ہے نوجوان. امر مانا سجدہ. اب اول امر وہ ہوگا جس کو سجدے پر اقتدار ہو، چاہے مسجد نبوی ہو چاہے کربلا میں ہو. نعرہ حیدری. جس کو اقتدار ہو سجدے پر، جس کو اقتدار ہو سجدے پر، جس کو سجدے پر اقتدار ہو وہ ہے اول الامر. جس کو سجدے پر اقتدار ہو وہ ہے امر. اگر قرآن ہے امر، قرآن ہے امر، حسین ہے اول الامر. اب پتا چلا کہ حضور نے جو فرمایا تھا. توجہ چاہے دیکھیں، رسول نے مدرسہ کھولا، 23 برس تک اس کی مدرسے میں مسلمان پڑھتے رہے. 23 برس. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سلمان سے کوئی زیادہ اور مجتہد ہوتا؟ سلمان سے زیادہ کوئی مجتہد ہے؟ سلمان سے، ابو ذر سے، مقداد سے کوئی نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی 23 برس تک رسول کے مدرسے میں پڑھے، رسول کے پڑھائے ہوئے، مولوی کے نہیں، مدرسے کے نہیں، رسول کے پڑھائے ہوئے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب قمبر، جناب مقداد. ان سے بڑھ کر کوئی مجتہد ہوتا ہے؟ کوئی مجتہد. لیکن رسول نے کہا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما. میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کو، اللہ کی طرف سے قرآن کو، اور میری طرف سے میری اہل بیت کو. سلمان کو نہیں چھوڑا، سلمان کو نہیں چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا. کیوں نہیں؟ یہ فرق، ان دونوں میں فرق نہیں ہے. جو قرآن ہے وہ یہ ہے، جو یہ ہے وہ قرآن ہے. نعرہ حیدری. میرا ہمارا تو نہیں ہے. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. سورت نحل کی پہلی آیت. اتام اللہ فلا تستعجلوا. قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، جلدی نہ کرو. قیامت آنے والی ہے، امر مانی قیامت. دیکھیں کہ میرے قریب بیٹھے ہیں. اتامر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا قیامت، اللہ کا امر آنے والا ہے، قیامت آنے والی. قیامت 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 کب سے سنے؟ ہر نبی آیا، ہر نبی آیا، اس نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. لیکن ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں. توجہ، ہر نبی آیا اس نے کہا قیامت قریب ہے. ہمارا خدا کا قیامت قریب ہے، قرآن کا قیامت قریب ہے. یعنی جس کو اللہ نے قریب کہا ہے وہ اتنی دور ہے. جس کو اللہ نے قریب کہا ہے وہ اتنا دور ہے. تو جس کا قریب اتنا دور ہے تو جن کو رجت سے دور رکھا ہے وہ رجت کتنی دور ہوگی. نعرہ حیدری. جس کا قریب اتنا دور ہے تو جن کو رکھا ہی نجاست سے دور ہے. خدا جان نجاست کا وہاں گزر نہیں ہے، اور نجاستیں ہیں 3. بنت سے قرآن، بنت سے قرآن. نجاستیں 3. طبعی نجاست، ایک مرتبہ بھی حرام کھایا ہو یا پیا ہو تو طبعی اعتبار سے نجس ہے. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں. یعنی کسی نے ایک مرتبہ بھی مشرک عورت کا دودھ پیا تو طبعی اعتبار سے نجس ہے.
دوسری ہے عقلی نجاست، شراب پیا ہو، جوا کھیلی ہو، بتوں کی پوجا کی ہو، یہ ہے عقلی نجاست۔ تیسری ہے شرعی نجاست، یعنی کبھی کافر رہا ہو، مشرک رہا ہو، منافق رہا ہو۔ ارے جہاں ایک نجاست ہے وہ تو الامر نہیں، جہاں ایک نجاست ہے وہ تو الامر نہیں، تو جہاں تینوں نجاستیں اکٹھی ہو جائیں وہ الامر کب بنے گا؟ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میں مصور فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آنے والا ہے، اس میں جلدی نہ کرو۔ امر مانے قیامت۔ اب اول الامر وہ ہوگا جس کو قیامت میں اقتدار ہو، اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم شیعہ قوم بے وقوف نہیں ہیں، ہمارے اول الامر وہ ہیں جن کا قیامت پر اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور میں نہیں کہا، خدا کرا۔ گھبرائیں نہیں جنم، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انبیاء میں، سورۃ انبیاء میں ارشاد ہو لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اب قیامت میں کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ قیامت میں کچھ ایسی ہستیاں، ہستی نہیں ہستیاں، قیامت میں میدان حشر میں کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے، چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی، ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے، ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے، چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی۔ اور جب آئیں گے تو ملائک کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو، آج دن کے مالک تم ہو، کنتم توعدون، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں تم کہو گے وہ میں کروں گا۔ ایسے نہیں، دونوں حضرت نعرہ حیدری! آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ الحدید کی، حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ میں نے پہلے جو جواب بتا کہ ایک ایک لفظ میں میری پوری تقریر ہے، حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ جب منافق کو موت آتی ہے، جب منافق کو موت آتی ہے، منافق کو جب منافق کو موت آتی ہے تو پھر کہتا ہے کاش مجھے ایک دغا باز نے، مجھے ایک دغا باز نے فریب دیا، مجھے ایک دغا باز نے۔ کل مجھے بھی شامل کلمہ پڑھنی ہے، یہ آج کا تیمہ دے کر حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ جب منافق کو موت آتی ہے، منافق کو موت آتی ہے تو پھر کہتا ہے کاش میں دغا باز کو نہ مانتا، مجھے دغا باز نے پھیر دیا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ دغا باز کون ہے، یہ قرآن کی بات ہے، خدا جانے کس سے پھر، لیکن امر کی معنی ہے موت، حتی جاء امر اللہ، امر معنی موت، امر معنی موت۔ اب اول امر وہ ہوگا جس کو موت ہوتا ہے، یعنی جسم ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو قرآن پڑھے، تو قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھے۔ یہی جو تبری کے الفاظ ہیں، یہی جو تبری کے الفاظ ہیں کہ جب حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے قرآن پڑھا تو کسی نے پوچھا اے شہید راہ خدا، ہے شہید راہ خدا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انا وارث رسول اللہ، میں رسول کا وارث ہوں، میں رسول کا وارث ہوں، انا وارث علی ولی اللہ، میں علی ولی کا وارث ہوں، انا وارث بنت رسول اللہ، میں رسول کی بیٹی کا وارث ہوں۔ یہ بڑا جملہ تھا کھا دو،
اس سے بڑھ کر بھی بس کچھ انا تو اے شہید راہ خدا تمہاری اے شہید راہ خدا. آپ قرآن کی پڑھ رہے ہیں آدھے انا وارث رسول اللہ میں رسول کا وارث ہوں. انا وارث علی کلی اللہ میں علی کا وارث ہوں. انا وارث بنت رسول اللہ میں رسول کی بیٹی کا وارث ہوں. سوال پوچھ رہا ہے قرآن کی پڑھ رہا ہے جواب دے رہا ہے کہ میں رسول کا وارث ہوں. سوال پوچھ رہا ہے کہ قرآن کی پڑھ رہا ہے اور جواب دے رہا ہے کہ میں رسول کا وارث ہوں میں علی کا وارث ہوں میں بطول کا وارث ہوں. آج میری سمجھ میں آیا حسین کا جواب آئے گا عبدالحکیم میں نے ان کو بتایا کہ تم نے ظاہر میں مجھے مار دیا لیکن پھر بھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. دیکھو میں کوئی قرآن میں غلطی کر رہا کیا میں نے کہیں قرآن پہ غلطی کی ہے میں نے کبھی قرآن پہ غلطی کی ہے. جب مجھے مرنے انہوں نے اپنے مطابق مجھے مار دیا لیکن پھر بھی میں غلطی نہیں کرتا. میں نے ان کو بتایا کہ جب مرنے کے بعد میں قرآن میں غلطی نہیں کرتا تو میرا نانا نچار کس طرح کر سکتا رہا ہجار کس طرح کر سکتا میرا بابا علی کس طرح بھول سکتا رہا اور میری ماں بطول مسئلے میں کس طرح بھول سکتی تھی. میں گھبرا تو نہیں امر کی معنی ہے موت. یہ احتجاج تبرسی میں کہ کچھ یہودی آئے پوچھتے کیوں یہ تمام مسلمان بھائی کی تقریر ہے اشاروں میں چلوں گا. جب ان کو سوال کا جواب نہ ملا تو میرے مولا علی کے پاس آئے. مولا ہم کچھ سوال لکھ رہے ہیں. آپ نے کہا حسن بیٹا بتاؤ. امام حسن کی عمر ہے 7 برس. کہا بیٹا آپ بتاؤ. حیدر کا بچہ حیدر اقرار بن گیا اور کہا یہودی تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں کہ کون سوال لے کر آئے ہو. یہ الفاظ ہے احتجاج تبریزی تم بتاتے ہو یا تمہیں میں بتاؤں. آپ سوال یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے 10 جو سخت اشیاء ہیں وہ کون سی ہیں. سر جھکے کہا یہی ہے. تمام سنو پھر اللہ نے جو 10 اشیاء بنائی ہیں یہ ہے خلق اللہ الحجر اللہ نے پتھر کو سخت پیدا کیا. شد من الحجر الحدید یکتب الحجر اور اللہ نے پتھر سے سخت لوہے کو پیدا کیا جو اس کو کاٹتا ہے. شد من الحدید النار تذیب الحدید اور اللہ نے لوہے سے زیادہ آگ کو پیدا کیا ہے جو اس کو پگھلاتی ہے. شد من النار الماء یطفئ النار اور آگ سے سخت پانی کو پیدا کیا ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے. شد من الماء سحاب یحمل الماء اور اللہ نے پانی سے سخت بادل کو پیدا کیا ہے جو اس کو لے کے پھرتا ہے. شد من السحاب الریح تحمل السحاب اور اللہ نے بادل سے سخت ہوا کو پیدا کیا ہے جو اس کو لے کے پھرتی ہے. شد من الریح الملک الذی یرسلها اور اللہ نے ہوا سے سخت ملک کو پیدا کیا ہے جو اس کو چلاتا ہے. شد من الملک ملک الموت الذی یمیت الملک اور اللہ نے ملک سے سخت ملک الموت کو پیدا کیا ہے جو اس کو مارتا ہے. شد من ملک الموت الموت الذی یمیت ملک الموت اور اللہ نے ملک الموت سے سخت موت کو پیدا کیا ہے جو ملک الموت کو مارے گا. شد من الموت الامر الذی یمیت الموت اور اللہ نے موت سے سخت امر کو پیدا کیا ہے جو موت کو مارے گا. اور ہم 14 لبل ہے. دونوں حضرت نعرہ حیدری بھائی گھبراتے نہیں گے گھبراتے نہیں گے نوجوان. نعرہ حیدری ہے. ان کا موت میں بھی اقتدار ہے حیات ہوتا ہے. اگر ان کا حیات پر اقتدار نہ ہوتا تو ہم بے وقوف ہیں. ہم نے ان کو مانا ہے جن کا موت پر اقتدار ہے حیات پر اقتدار ہے. اور آئیے پھر آخر پڑھ لیتا
اب یہ آیت ایسی بتا خدا کا شکر ہے کہ تمام مفسرین نے اس کا وہی تفسیر کیا ہے جو ہم نے کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ دخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم والکتاب المبین اس کی معنی ہے حام سے مراد ہے رسول، کتاب سے مراد ہے علی. یہ ایما کا تفسیر ہے. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن کو مبارک والی رات میں نازل کیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے. اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے. ہر امر کی اس رات میں. مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میرے پاس ابھی بھی کام میں تفسیر پڑا ہوا ہے، وہی آفات نے چھپایا. اس میں شبیر موسیٰ نے تفسیر کیا کہ یہاں امر کی معنی ہے موت، امر کی معنی ہے حیات، امر کی معنی ہے رزق، امر کی معنی اولاد. امر کی معنی اولاد، امر کی معنی موت، امر کی معنی حیات. جب امر ہے اولاد، اول امر وہ ہوگا جو اولاد دے. ہم بے وقوف نہیں ہیں جو ان سے بیٹا مانگتے. ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے. امر کی مان ہے رزق، امر کی مان ہے رزق. ہم ان سے رزق مانگتے اس لیے قرآن نے کہا ہے. امر کی مان ہے حیات، امر کی مان ہے زندگی. ہم سب کچھ ان سے مانگتے ہیں. دیکھیں ایک بات پھر سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایمان سے بتائیں، مذہب کا تعلق عقل سے بیٹی سے نہیں. جب سائل کسی کے دروازے پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ دے، یا اللہ دے. جب سائل کسی کے دروازے پر آتا ہے تو مانگتا گھر والے سے، واسطہ دیتا ہے خدا کا. ایک گھر والے تجھے واسطہ ہے خدا کا، مانگتا گھر والے سے، خدا سے نہیں. مانگتا گھر والے خدا کے واسطے، خدا کے واسطے. جب مانگنے والا سائل آتا ہے، جب سائل آتا ہے کسی کے دروازے پر تو مانگتا گھر والے سے، مانگتا گھر والے سے. یہی سبب ہے کہ جب نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، شام جاتے ہیں تو مانگتے ان سے ہیں، واسطہ خدا کا دیتا ہے. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو خدا کا نام دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں چودہ کا. نعرہ حیدری. نہیں گھبرائی نہیں. یعنی جب کوئی شاید کسی کے دروازے پر آتا ہے تو واسطہ دیتا ہے خدا کا. خدا کے واسطے مجھے دو، گھر والے سے مانگتا ہے. ہم جب ان کے دروازے پر جاتے ہیں تو مانگتے 14 سے ہیں، واسطہ دیتے ہیں خدا کا. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو مانگتے خدا سے ہیں، واسطہ 14 کا دیتے ہیں. توجہ نہیں. اور میں کہتا ہوں میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھا. پھر میں نے کہا میرے ہاتھ نے خط لکھا. دونوں صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، میں کبھی دیہات میں تھا نہیں. کہا میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھا. میرے ہاتھ نے خط لکھا، میرے ہاتھ نے. دونوں صحیح ہے نا. لکھے گا تو ہاتھ سے نا. امر کرے گا میں، امر کرے گا میں، لکھے گا ہاتھ. امر کرے گا میں، لکھے گا ہاتھ. اب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تو دیتا اللہ، دیتا ید اللہ سے ہے. نعرہ حیدری.
نوجوان بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بات سمجھ میں؟ یہ عین اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، پھر قرآن میں اگر آیتیں پڑھوں تو پھر اور اشدت ہے۔ قرآن میں ان کو اللہ نے عین اللہ بھی کہا، جنب اللہ کہا، ید اللہ کہا، نفس اللہ کہا۔ قرآن میں اللہ نے کو جنب اللہ کہا، اللہ نے کو ید اللہ کہا، نفس اللہ کہا، عین اللہ کہا۔ اللہ کی آنکھیں، یہ شرک نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ قرآن میں آپ نے کہا عین اللہ، قرآن میں آپ نے کہا وجہ اللہ، آپ نے کہا وجہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین میں سب فنا ہو جائے گا، باقی بچے گا تیرا چہرہ، عزت والا، جلال والا۔ باقی بچے گا تیرا چہرہ، عزت والا، جلال والا۔ تو کیا مانے؟ کیوں؟ کیا یہ وجہ اللہ، یہ عین اللہ؟ جمعے کی نماز میں سارے مسلمان کہتے ہیں، اور کچھ اور کہتے ہیں، لیکن علی کا نام آتا ہے، علی کرم اللہ وجہ، علی کرم اللہ وجہ۔ بھائی علی کو وہی اس طرح پکارو اور ان کو یہ کرم اللہ دے دوں گا۔ میں دوستوں، اللہ کی آنکھیں اس بات میں ہیں، اسی معنی میں ہیں، اللہ کے ہاتھ اسی معنی میں ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا، ارادہ کیا، ہاتھ سمجھ گیا۔ آپ نے کبھی ہاتھ کو کہا ہے روٹی توڑو؟ آپ نے اشارہ کیا، ہاتھ سمجھ گیا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ عبدالعزیز کو دیکھیں، آنکھ سمجھ گئی۔ آپ نے اشارہ کیا کہ بات سن لوں، کان سمجھ گیا۔ آپ نے اشارہ کیا چلنے کا، پاؤں سمجھ گیا۔ یہی سبب ہے کہ اللہ اشارہ کرتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! یہ ہے مشق، اور میں نے نہیں کہا اصول کافی، اصول کافی، باب حجت، باب کتاب حجت، کتاب حجت، کتاب حجت ارشاد ہو رہا ہے، خلق اللہ المشیت بنفسہ ثم خلق الاشیاء بالمشیت۔ اللہ نے کتاب توحید، اللہ نے مشیت کو خود پیدا کیا، اور باقی پوری کائنات کو مشیت کے ذریعے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی آنکھ بھی نہیں، علی کی آنکھ خدا کی آنکھ نہیں، یہ شرک ہے۔ علی کا کان خدا کا کان، یہ شرک ہے۔ علی پورے کا پورا عین اللہ ہے، علی پورے کا پورا عین اللہ ہے، علی پورے کا پورا وجہ اللہ ہے، علی پورے کا پورا ید اللہ ہے، علی پورے کا پورا نفس اللہ ہے۔ خدا جانے محمد عالم کو ہم کیا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے اور انبیاء نے جس کے پاس جزوی امامت ہے، جناب ابراہیم جزوی انسانوں کا امام ہے، اس کے لیے جو قرآن میں شاد ہے، انی ارا فی المنام یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتا آپ کیا مطلب ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ وحی ہے۔ 13 برس کا بچہ، باپ 120 برس کا، باپ ہے 120 برس کا، وہ انتہائی بوڑھا، یہ انتہائی بچہ، اور کہہ رہا ہے بابا یہ خواب نہیں ہے، یہ وحی ہے، اور جو تمہیں حکم مل رہا ہے اس کی تعمیر کر، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، صابرین میں سے، یعنی میں صابر نہیں ہوں، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ 7 برس کا تم تو آتے ہو میرے سودے سے، کہو کسی اپنے بچے کو، نواسے کو، پوتے کو، ارے سب سے پہلے عورتیں بوڑھے کو گھر سے نکالیں گی، اس کا دماغ خراب ہے، یہ بچے مار رہا ہے۔
لیکن یہ ہے اسماعیل، یہ ہے اسماعیل بابا. آج دیکھو ہر سال ہوتا ہے کنکریاں مارتے ہیں. کس کو؟ شیطان. اور 3 شیطان ہیں، ایک سب سے بڑا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا. واقعی یہ شیطان ہے؟ واقعی یہ شیطان ہے؟ واقعی یہ شیطان ہے؟ نہیں، میں تنقید سے تمام مسلمانوں نے لکھا، جو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے میں وہی کہتا ہوں. کیا واقعی یہ شیطان ہے؟ نہیں کہتے یہ شیطان نہیں ہے، یہ نقل ہے، شیطان کا نقل ہے. یہ شیطان کا نقل ہے. یہ کیوں پتھر کی بات ہے؟ یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے کوشش کی تھی کہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کو اور جناب ہاجرہ کو گمراہ کر. یعنی سب سے پہلے جب جناب ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے چلے تھے تو سب سے پہلے شیطان آیا تھا جناب اسماعیل کے پاس اور کہا تو بچہ، تیرا باپ بوڑھا، اس کا دماغ خراب ہے، وہ تمہیں ذبح کرے گا. اور کہا تیرے باپ کا دماغ خراب ہے؟ لا حول ولا قوت. کہا تجھے کیسے بتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے نعرہ حیدری. کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہے. پھر شیطان ہے جناب ابراہیم کے پاس اور کہا تو بوڑھا کیا ہے کیوں نہیں کرے گے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے، خواب سچا بھی ہوتا ہے. جلال بھائی کو لا حول ولا قوت. کیا تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کہا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. بڑا جملہ ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. جو نبی کے وہی پر اعتراض کرے وہ شیطان ہے. نعرہ حیدری. شیطان کہ یہاں سے بھی میں ناکامیاب نکلا. آیا جناب ہاجرہ کے دروازہ کھڑا. جناب ہاجرہ نے کہا کون؟ کہا ذرا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ. اور یہ شیطان کا کہنا تھا کہ دروازہ کھول کے باہر تو آؤ. اندر سے ہاجرہ نے جواب دیا لا حول ولا قوت. کہا بھی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکل. نعرہ حیدری. اور دونوں مسلمان ہو کر چلے. یعنی جو 13 برس میں اسماعیل کا عقیدہ وہ 120 برس میں ابراہیم کا عقیدہ. ہادی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہادی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. دونوں کا عقیدہ ہے کہ وَتَلَّهُ الْجَبِينَ اور منہ کے بل لٹایا بچی کو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے ندا دیا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یقیناً یہ بڑا امتحان تھا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم اس کو تبدیل کر دیا ذبح عظیم میں. کیوں آتے بے ہے سببیہ.
یعنی اللہ نے ابراہیم بتایا کہ میرا مقصد جو ہے اسماعیل کے ذبح ہونے سے پورا نہیں ہوتا. میرا جو خدا کا مقصد ہے، جو میرا مقصد ہے، جو خدا کا مقصد ہے، اسے اچھے لوگ مجھے وَفَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بے سببیہ. میرا جو مقصد ہے وہ اسماعیل کے ذبح سے پورا نہیں ہوتا، اسی لیے میں اس کو تبدیل کر دیا ہے ذبح عظیم میں. بے ہے سببیہ، بے ہے سببیہ. خدا کا مقصد ہے دین. اسماعیل کے ذبح ہونے سے خدا کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا، مقصد پورا ہوا حسین سے. پتا چلا حسین اللہ کے مقصد کا نام ہے، حسین اللہ کے مقصد کا نام ہے. ارے جو حسین حسین کرنے سے روکے، سمجھنا یہ خدا کے مقصد سے روک رہا. نعرہ حیدری. حسین اللہ کے مقصد کا نام ہے، حسین اللہ کے مقصد کا نام ہے. کسی بچے نے مجھ سے پہلے رات سوال کیا تھا اور اس کو جواب دے رہا ہوں جو موقع ہے. یہ جو حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، کیا مانا؟ بھائی نواز صاحب تو ہو سکتا ہے نانا سے، نانا سے کیوں کہ جناب رسول کو آنا تھا اسماعیل کے سلسلے سے. اسماعیل ظرف ہے جناب رسول کے نور کا، اسماعیل ظرف ہے رسول کے نور کا. اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتا تو رسول کا آنا رک جاتا. حسین نے اسماعیل کو بچا کر، یہ اسماعیل کو نہیں بچایا، یہ نانے کو بچایا. یعنی حسین منی وانا من الحسین. آج حسین نہ ہوتا تو میں رسول آتا. رسول اسی لیے کہ حسین نے بچا دیا. پتا چلا آج کلمہ ہے تو حسین کی وجہ سے، نمازیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، روزہ ہے تو حسین کی وجہ سے، دین ہے تو حسین کی وجہ سے. حسین نے بچا دیا. ہاں یزید بیوقوف نہیں تھا. یزید بار بار اشارہ کر رہا تھا حسین بیٹھ کر، بھائی ساری دنیا تمہارے پاس ہے، حسین کے پاس تو 72 ہیں. اتنا اصرار ہوں. اس کو پتا تھا، یزید کو پتا تھا کہ حسین نمائندہ ہے خدا کا، حسین نمائندہ ہے 1,24,000 انبیاء کا، حسین نمائندہ ہے شریعت کا، حسین نمائندہ ہے دین کا، حسین نمائندہ ہے قرآن کا. آج اگر حسین بیعت کرتا ہے تو یہ حسین کی بیعت نہیں، یہ خدا کی بیعت ہے، یہ رسول کی بیعت ہے، یہ انبیاء کی بیعت ہے. حسین نے انبیاء کی لاج رکھ لی. حسین نے قرآن. سلام ہو، سلام ہو اسی حسین پر جس نے انبیاء کی لاج رکھ لی، جس نے توحید کی لاج رکھ لی، جس نے نانا کی لاج رکھ لی، جس نے تمام انبیاء کی لاج رکھ لی. حسین یہ سودا آپ کو بہت مہنگا پڑا. ہاں میرے دوستو، ہاں میرے دوستو، جب جناب اسماعیل کو لے کر آیا نا، جناب اسماعیل کو لے کر آیا نا، جناب ابراہیم لے کر آیا، بچہ تھا. دوسرے دن ماں نے نہلایا. جیسے ہی نہلایا گردن پر چھری کا داغ دیکھا. پوچھا ابراہیم سچ سچ بتا یہ میرے بیٹے کے گردن پر چھری کا داغ کس کا؟ جناب ابراہیم سچ سچ بتا. کہا حاجرہ اللہ نے قربانی کے لیے بھیجا تھا، لیکن دمبا بھیج کر اللہ نے اپنے بیٹے کو بچا لیا. یہ سننا تھا. مومنہ تھی، مومنہ تھی، اعتراض نہیں کیا، لیکن 3 دن کے اندر مر گئی. ہاں یا اللہ، اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا مر جاتا. یا اللہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بیٹا ذبح ہو جاتا. سوچ سوچ کر بھی 3 دن کے اندر مر گئی. میں کہتا ہوں حاجرہ معاف کرنا، آپ کا بیٹا پیاسا نہیں تھا، آپ کا بیٹا بھوکا نہیں تھا،
آپ نے اپنے بیٹے کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی. حاضرہ تم بات سن کر میں ذرا کربلا میں دو. حاضرہ کربلا میں کئی اسماعیل ہے، کئی اسماعیل ہے، کئی حاضرہ ہے جو یہی تمنا کر رہے کہ سب سے پہلے میرا بیٹا ہے، سب سے پہلے ارے قاسم کی ماں کر رہی ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. جناب اصغر کی ماں کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. لیکن ایک بیوی ہے جو مسلح پر بیٹھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب لیلا. وہ ہے جناب لیلا. نوجوانوں ساداتوں کا سادات مجھے معاف کرنا، کربلا میں شہادت ساری بھی مثل ہے، لیکن دو شہادت ایسی ہیں جس نے حسین کو غریب کر دیا، جس نے حسین کو پورا کر دیا. ایک عباس کی شہادت اور دوسری اکبر کی شہادت. ہاں، ایک عباس کی شہادت، ایک اکبر کی شہادت. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب جناب حسین آیا اور جناب لیلا کو کہا اکبر تو اکبر تو اکبر 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 تو، میرے دوستوں حمید مسلم کہتا ہے، حمید مسلم کہتا ہے کربلا کہاں شہید گیا. لیکن میں نے جب اکبر گیا تو دیکھا جب باہر بیٹھا تھا تو کبھی تناک گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، اور کوئی بھی نہیں کہتے اکبر بیٹا ایک بار ذات کرا کے پھر جاؤ. اکبر بیٹے ایک مرتبہ پھراؤ. 70 مرتبہ اکبر باہر گیا، پھر آیا اور کہا میں نے دیکھا کہ آدھی چادر زینب کے سر پر تھی، آدھی زمین پر تھی. آدھی چادر زینب کے سر پر تھی اور آدھی زمین پر لٹک رہی تھی. ہاں میرے دوستوں، اکبر گھوڑے پر سوار ہوا. ہاں میرے دوستوں، ہاں لیکن اس سے پہلے ہم بھی شکا تھا میں دیکھا گیا پھر گیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کنات اٹھی. جیسے کنات میں نے بیمار کو لے سنا دو بھیا مجھ سے بھی مل کے جاؤ. بھیا مجھ سے بھی مل کے جاؤ. سجاد کے پاس ہے. نوجوانوں یہاں بیٹھا ہوں میں مروں تو یہ مسئلہ یہاں یہ جو مانگی جب میں مروں تو اسی میں مسا بڑھوں. آج ایسے سجاد کی بھیا مجھے بھی مل کے جاؤ. جیسے ہی اکبر آیا دونوں بھائیوں نے دوسرے کو باہر گندھے میں ڈالی. خدا جانے آپ نے اکبر کو کیا کہا، اکبر نے آپ اس کو کیا کہا. دیر تک باتیں ہوتی رہی. اور میرے دوستوں مورخین شاہد ہے، نامانگاہ شاہد ہے کہ جب تک اکبر کا گھوڑا چل رہا تھا حسین پیچھے کہ ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا بابا پیچھے کیوں ہے. کہا اکبر بیٹا کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا. اکبر بیٹا کاش آپ کو اکبر جیسا بیٹا ہوتا. پھر میں آپ سے پوچھتا ہاں دوسرے آگے بچی ہے. اکبر کا گھوڑا آگے حسین پیچھے. یا اکبر کے کان میں آواز آئی اکبر بیٹے تو لیلا کا بیٹا ہے، میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. ایک مرتبہ میرے بیٹے سے مل کے پھر جا. ہاں دادا حسین. جناب اکبر آیا کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا. کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر. کربلا کا واحد شہید اکبر ہے. جب گھوڑے سے گرا آدھی بابا ملنا سلانا، بابا یہاں سارے مارنے والے ہیں. بابا ملنا سلانا، بابا یہاں سارے دشمن ہیں. اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا، حسین عجیب نے کہا جیسے لکھا کیا علی درکنی باپا علی متصر جوان بیٹے کی لاش بجاؤ. خدا کرے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاش پڑ رہا ہے. جس طرح حسین آیا تھا حسین پہنچا اکبر کے لاش سے پہنچا، جیسے پروگراف سے پہنچا اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا بابا اکبر کے لاکھوں سلام. بابا آپ نے میرے دادے کو پکارا، میرا دادا پہنچ گیا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہاں دادا جب کہا نا یا علی میرے دادے کے دونوں ہاتھوں میں جام تھے،
ایک کوثر کا جام مجھے ملایا، دوسرا ہاتھ میں تھا، میں نے پوچھا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے؟ مجھے گلے لگا کہ بیٹا میرا حسین بلا گیا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا، اکبر بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا۔ آواز ہے اکبر بیٹا کوئی وصیت ہو؟ بابا مجھے خیمے میں لے کے چلو، بابا مجھے خیمے میں لے کے چلو، آؤ حسین میں ڈرائیور بھی چلو۔ حسین نے کہا دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال۔ اکبر نے ایک بازو گلے میں ڈالا، دوسرا رکھا سینے پر۔ حسین نے کہا بیٹا دونوں باہیں کیوں نہیں ڈالی؟ بابا دشمن نے میرے سینے میں برچھی توڑ دی ہے، برچھی توڑ دے۔ کہا آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا، صبر دیکھنا تھا۔ حسین نے بیٹے کو کربلا کے زمین میں سلا، ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ رکھا برچھی میں، اور منہ کیا بدی نانا 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 تیرے نانا، دادا ابراہیم کو لے کر آنا، دادا اسماعیل کو لے کر آنا، دادی